اور بے چینیوں کے دور میں بھی جس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی جس کو چین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ نعرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات محمد اللهم صل على محمد۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا قسم خدا کی بڑا کام کر گئے شبیر، جلا کے دین محمد کو مر گئے شبیر۔ آج آج کے دن کربلا میں وہ قربانی انجام پا گئی کہ جس کی دھوم تمام ادیان میں تھی، جس کا ذکر تمام دین میں، تمام ادیان میں، تمام کتابوں میں تھا۔ اور یہ قربانی یہ نہیں ہے، اس کا ذکر آدم کو بھی سنایا گیا، اس کا ذکر نوح کو بھی سنایا گیا، اس کا ذکر ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بھی سنایا گیا، اور خود رسول اللہ اپنی زندگی میں کئی بار رسول اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور صرف تنہا نہیں کیا، مختلف جگہ پہ کیا۔ کبھی خود ذاکر بنے، کبھی خود سامع بنے، یعنی ذاکر بننا بھی سنت ہے، ذاکر ہونا بھی سنت ہے، ذکر کرنا بھی سنت ہے، اور سامعین میں شمار ہونا بھی سنت ہے۔ دونوں کام رسول اللہ نے کیا۔ جب حسین ابن علی کو ایک بار رسول اللہ اپنے سینے پر چڑھائے ہوئے تھے اور جناب ام سلمہ کو یہ کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے، کوئی بھی آئے کوئی حجرے میں آنے مت دینا۔ یعنی رسول اللہ حجرے میں گئے اور جانے کے بعد جناب ام سلمہ کو یہ کہہ دیا کہ ہم پہ وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں اور ابھی وحی نازل ہونے والی ہے، کوئی بھی آنا چاہے تو اسے آنے مت دینا، اور تم دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئی، رسول اللہ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اسی بیچ امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے آپ کے نانا یہ کہا ہے کہ ان پہ وحی نازل ہونے والی ہے، اسی لیے کسی کو آنے کے لیے منع کیا ہے۔ امام حسین نے صرف ایک سوال کیا کہ کیا ہمیں بھی آنے کے لیے منع کیا ہے، کیا ہمیں بھی آنے کے لیے منع کیا ہے؟ اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ رسول اللہ نے یہ آواز سنی، دروازہ کھولا، آنے کے بعد کہا کہ میری پاک بیوی ام سلمہ، کیا آپ نے حسین کو بھی واپس کر دیا؟ میں نے جو یہ کہا تھا کوئی نہ آئے، یہ کوئی اوروں کے لیے ہے، حسین کے لیے نہیں۔ اور خود گئے، اور جانے کے بعد حسین ابن علی کو اپنی گودی میں اٹھا کے لائے اور حجرے کو بند کیا، سینے پہ سلایا، اور سلانے کے بعد کہا ام سلمہ کو کہ آپ باہر بیٹھی رہیں۔ ام سلمہ بیان کرتی میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، اچانک حجرے سے رونے کی آواز آئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کون رو رہا ہے، رسول کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا اور جب حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ رسول اللہ اپنے سینے سے اپنے نواسے کو لگائے ہوئے پیار کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ابھی ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ صرف اگر آنسو بہ رہا ہوتا تو ام سلمہ باہر بیٹھی نہیں، پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ بآواز بلند روئے تھے، تبھی تو ام سلمہ نے سنا اور اندر آئی۔ اب میں اپنے یعنی بآواز بلند رونا بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا ام سلمہ نے کہ میرے وارث، میرے آقا، میرے مولا کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ سارے واقعات ہمیں بیان کیے، اور وہاں کی مٹی بھی ہمیں لا کے دی ہے، وہاں کی مٹی، خاک کہ جہاں میرا بیٹا شہید ہوگا وہ مٹی بھی لا کے دی ہے۔ اور ام سلمہ کو مٹی دی، وہ خاک دی، اور خاک جناب ام سلمہ نے 50 سال تک اسے حفاظت سے رکھا۔ بھائی یہ واقعہ اگر کم سے کم بھی ہوگا تو 10 ہجری کا ہوگا، اس کا تو رسول اللہ نے 11ویں ہجری میں، اگر 10 ہجری کا بھی مانا جائے تو سن 51 ہجری 51 سال تک، لیکن یہ واقعہ 3 یا 4 ہجری کا ہے۔
یعنی ام سلمہ نے اس خاک کو، اس مٹی کو 55 سال تک حفاظت سے رکھا۔ تو اگر ہم 2-4 دن گھر میں تازیہ رکھ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ تازیاں کیوں رکھتے ہیں؟ ارے ان سے پوچھیے کہ جنہوں نے 55 سال تک کربلا کی خاک کو رکھا ہے۔ جب تک کہ احترام نہیں ہوگا تب تک۔ تو اب جناب ام سلمہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے کو اپنے سینے پہ سلائے ہوئے، تمام معتبر کتابوں میں، یہاں پہ کسی کتاب کے نام کی ضرورت، تمام معتبر صحیفہ کے صحیح ستہ جو بہت اہم کتاب ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کیا ان کے آگے یہ روایت صحیح ترمذی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں آپ نے کہ رسول اللہ نے امام حسین کو سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، اور جب ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ جبرائیل آئے تھے، آنے کے بعد یہ پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ یعنی جبرائیل ذکر کر رہے تھے، ذاکر تھے، اور رسول سامع تھے، تو یعنی رسول سامع کی حیثیت سے موجود تھے، اور جب سامع کی حیثیت سے تو سامعین کا بھی شمار سنت پہ عمل کرنے والوں میں ہوگا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ اپنے نواسے کو لے کے باہر اصحاب کے درمیان آئے۔ جب اصحاب کے درمیان آئے تو اصحاب نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ اب رسول اللہ نے وہ پورا واقعہ سنایا کہ جبرائیل نے آ کے کیا کہا۔ تب جب رسول اللہ سنا رہے تھے تو رسول اللہ ذاکر ہو گئے، صحابہ سامع ہو گئے، یعنی رسول اللہ سامع بھی ہوئے ہیں اور ذاکر بھی ہوئے ہیں۔ یہ آج 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں وہ قربانی انجام دے دی گئی جس کی دھوم تمام ادیان میں اور تمام نبیوں کو یہ واقعہ بتایا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے بھی اس کا جگہ جگہ یہ آج وہ قربانی انجام پائی۔ مجھے موازنہ نہیں کرنا اس لیے کہ کچھ مسائل بھی ہوں اور کچھ اس کے بعد کی مجلس میں مفصل شام غریبہ کے مسائل، لیکن ابھی صرف چھوٹے چھوٹے واقعات جو کربلا کے دن پیش آئے، جو یوم عاشورہ تو جو واقعات پیش آئے، اور میں اپنے اور کسی سے ہمیں موازنہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اسے بیان کیا جائے۔ یہ بتائیے کہ جناب حاجرہ نے جب دیکھا کہ جناب اسماعیل کا جب لباس ایک بار تبدیل کر رہی تھی، اور یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے کہ جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلی اور دمبا آ گیا ہے، اور میں اپنے یہ واقعہ ہو چکا، اور جس دن جناب اسماعیل بچ گئے وہ عید کا دن قرار پایا۔ جس دن اسماعیل بچ گئے تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں شہادت نصیب ہوئی ہے، تو شہادت تو ایک مرتبہ ہے، آپ اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے؟ ارے یہ سوچو کہ وہاں نبی کا بیٹا بچ گیا تھا اس لیے خوشی منائی جا رہی ہے، یہ نبی کا بیٹا مارا گیا ہے، غم منایا جائے گا۔ میں اپنے تو اب جناب حاجرہ جب ایک دن لباس بدل رہی تھی جناب اسماعیل کا، تو دیکھا کہ گلے کے اوپر کچھ نشان ہے، صرف صحیح پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ اب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ جب اسماعیل بچ چکے ہیں اور وہ دن عید کا دن قرار دیا جا چکا ہے تو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جس دن میں اپنے بیٹے کو لے جا رہا تھا اور آپ نے پوچھا کہ یہ چاقو کہاں لے جا رہے ہیں، یہ رسی کہاں لے جا رہے ہیں، تو میں نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے مہمان کیا جا رہا ہوں، شاید قربانی کا بھی کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ وہی وقت ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلائی تھی اور اس کا دمبا آ گیا۔ جناب حاجرہ نے صرف صحیح سنا اور نہیں ان کے پاس ذکر کیا گیا، بیٹا مرا تو نہیں، صرف سنا کہ گلے پہ چھری چلائی گئی۔ تو اس کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ جناب حاجرہ بیمار ہو گئی اور اتنا بیمار ہوئی کہ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بتائیے کہ حاجرہ نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کوئی ام لیلا سے پوچھے کہ علی اکبر کا لاشا جب آیا ہے تو کس طرح صبر کیا ہے، کس طرح شکر کیا ہے۔ کوئی ذرا زینب سے پوچھے کہ کس طرح اپنے بھائی کے اوپر علی اکبر کو قربان کر دیا۔ ذرا کربلا میں آ کر دیکھو انبیاء کی منزل کیا ہے، معصوم کی منزل کیا ہے۔ عزیز و موازنہ نہیں کرانا ہے، لیکن جناب ایوب صبر کے جس منزل میں ہوں، لیکن جب صبر کی تمام منزلوں سے گزر رہے ہیں، اچانک جو معلوم ہوا سارے بیٹے مر گئے، اس کے بعد ساری فصل تباہ ہو گئی، سارے مویشی مر گئے، تب بھی جناب ایوب اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں عزیزوں۔ لیکن اس کے بعد جب قوم ان کو جسم کی میں بیماریاں ہوئی تب بھی صبر کیا، اس کے بعد ایک بار قوم والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کو شہر سے باہر جانا پڑا، تب بھی شکر کر رہے تھے۔ لیکن عزیزوں ایک منزل وہ آئی کہ جہاں گھر کے ناموس کا مسئلہ آیا، کہ جہاں ان کی بیوی کو کسی نے یہ کہا کہ ذرا آپ اپنے بال دکھائیے تو ہم سمجھے آپ ایوب کی بیوی ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا جناب ایوب کو، کہا کہ معبود بس اب میرا امتحان نہ لے، کوئی سید سجاد سے آگے پوچھے کہ شام غریبہ جب خیمے میں آگ لگائی گئی، کوفے اور شام کا بازار تھا، اس کے بعد کبھی سید سجاد نے کہا معبود اب امتحان نہ لے۔ عزیزوں یہ ہمارے اماموں کی منزل تھی، عزیزوں یہ قربانیوں کا مقام تھا، ایسی دنیا تک ایسی مثال قائم کرنی تھی کہ ضعیف سے ضعیف ترین شخص بھی خدا کو پا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں مجبور ہوں، میں بوڑھا ہوں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ عزیزوں ہمیں یہ حق تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کر سکتے ہیں کہ معبود تجھے کیا معلوم ہے کہ